بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی اتباع نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں اس چیز کو بیان فرمایا. ارشاد باری تعالی ہوا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو پھر کیا ہے، میری پیروی کرو. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اس کا انعام یہ ہوگا: یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا محبوب بنا لے گا اور ان کے گناہوں کو کیا ہے، معاف کر دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دراصل اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا، آپ کی تعظیم اور توقیر، یہ ہمارے ایمان کا کیا ہے، بنیادی حصہ ہے. اگر کوئی
اللہ تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، لعن طعن کرے، تو اس نام میں اسے کیا ہے؟ کافر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی بے شمار آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی، اور انہیں کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا کیا ہے؟ حکم بھی دیا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے، مہینہ، ذلت اور رسوائی والا عذاب۔ تو سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لعنت بھی فرمائی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 61 ہے، طویل آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کہ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یؤذون النبی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ ایذا جو پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جملے کو سورہ توبہ میں بیان کیا کہ جس جملے سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہوا اذن، کہ وہ کیا ہے؟ اذن ہے۔ اذن کا معنی ویسا ہوتا ہے کان، لیکن چونکہ یہ منافقین کی بات ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے ہوا اذن، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین کہتے ہیں ہوا اذن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کیا ہے؟ کان کے کچے ہیں۔ یہ منافقین نے کیا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کا جواب دیا سورہ توبہ کے اندر ہی کہ کل اذن خیر لکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ ہر ایک کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، اذن خیر لکم، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات کیا ہے؟ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں کس لیے؟ تمہاری بھلائی کے لیے۔ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں، اور ان کے لیے کیا رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب کیا ہے؟ تیار کر رکھا ہے۔ تو منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جملہ جب دیا تو مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ علامہ قرطبی نے اس کو بیان کیا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی بات کہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا آپ کی شان کی کیا ہے؟ تنقیص ہو، چاہے وہ مذاق میں کہی جائے، نیت سے کہی جائے، تو وہ کیا ہے؟ گستاخی ہے اور وہ کفر ہی کہلائے گی۔ تو یہ علامہ قرطبی رحمہ نے جب اس آیت کی تفسیر بیان کی تو اس چیز کو کیا ہے؟ بیان فرمایا۔
تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بلند ہے. جہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا حکم دیا، تعظیم اور توقیر کا حکم دیا، تو وہاں ہمیں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا کہ آپ کی شان جو ہمیں بیان کرنی ہے وہ ایسے الفاظ سے کرنی ہے کہ وہ الفاظ اچھے ہی ہوں، ان میں کوئی برائی کا معنی کیا ہے نہیں ہونا چاہیے. ذرہ برابر بھی ان الفاظ میں اگر کوئی برائی یا توہین یا تنقیص کا پہلو نکلے گا تو وہ کیا ہے کلمہ کفر ہے. اور کوئی بھی شخص اس کو کسی بھی حالت میں بیان کرے، چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو، تو وہ کیا ہے کافر ہو جائے گا. تو ہمیں اس چیز کو کیا ہے سمجھنا ہے. بے شمار اور احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی ان کی جو سزا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان خلفاء راشدین کے دور میں بھی ایسے لوگوں کو کیا ہے قتل ہی کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا. یا صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے تو ان کے ایمان کے حصے نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ اس کو چھوڑا جائے، بلکہ انہوں نے اس کو قتل بھی کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے سزا بھی نہیں دی. یہ قابل غور بات ہے. احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی اور آپ پر معاذ اللہ لعن طعن بھی کرتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فخنقها رجل، ایک شخص نے اس عورت کا یہودیہ عورت کا کیا ہے گلا کاٹ دیا، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ عورت کیا ہے مر گئی. تو اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو جب وہ شخص نے اس عورت کو مار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی کہ فلاں شخص نے اس عورت کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، لعن طعن کرتی تھی، تو آپ نے کیا فیصلہ ارشاد فرمایا؟ فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دَمَهَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو باطل قرار دے دیا. یعنی باطل قرار دینے کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر کوئی قصاص نہیں ہوا، کوئی دیت لازم قرار نہیں دی گئی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے حیات میں، اپنی زبان مبارکہ میں ایسے لوگوں کو اگر قتل کیا گیا تو جن لوگوں نے قتل کیا ان کو سزا نہیں دی، نہ ان سے قصاص کا مطالبہ ہوا، نہ دیت کا مطالبہ ہوا، بلکہ اس کو کیا ہے چھوڑ دیا گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے عمل تھا. ایک اور حدیث سے مبارکہ ہے جو آج کل آپ لوگ سن رہے ہوں گے اور یہ جو حدیث ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے یہ حدیث سنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے والد ماجد سے. حدیث کے مبارکہ کے الفاظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جس نے کسی نبی کو معاذ اللہ گالی دی فاقتلوہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے قتل کر دو. اور ومن سب اصحابہ، کہ جس نے میرے اصحاب کو برا بلا کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا فضربوہ، تو اسے کیا ہے کوڑے لگاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کو بیان کیا. پہلی چیز جو بیان فرمائی کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہے فقتلو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیم کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، توہین کرے یا ان کی تنقیص کرے تو اس کو کیا ہے، فقتلوہ، قتل کر دو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام تو تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے، تو آپ کی شان میں جو گستاخی کرے گا، آپ کی شان میں جو توہین کرے گا تو اس کی سزا تو بھی یہی ہونی چاہیے، یعنی اس کو کیا ہے، قتل ہی کیا جائے۔ اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ومن سب اصحابہ، کہ جس نے میرے اصحاب کو برا بھلا کہا، میرے صحابہ کرام کو کیا ہے، برا بھلا کہا، ان کو گالی دی، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا فضربوہ، اسے مارو، یعنی اسے کوڑے لگاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی اس چیز کو بیان کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جہاں محبت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو جو لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ واجب القتل ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور آپ کے دور میں بھی ایسے لوگوں کو کیا ہے، قتل ہی کیا گیا، ان کو چھوڑا نہیں گیا۔ لیکن ہمارے ہاں بات دراصل یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے بہت دور چلے گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ باتیں جب بیان کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا کیا ہے، قتل ہے۔ اب لوگ اس میں کیا ہے، مختلف باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، مہربان ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو پھر اس کی سزا قتل کیوں ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو وعید اور ان کے لیے دردناک عذاب کی جو وعید بیان کی، ان سب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، قتل ہی ہے۔ اور جن لوگوں نے سیرت پر کتابیں لکھی اور اس موضوع پر جب بھی انہوں نے قلم اٹھایا، وہ ایک ہی بات لکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے، قتل ہی ہے، اور اس کو کیا ہے، چھوڑا نہ جائے۔ مسلمانوں پر لازم ہے ایسے لوگ جہاں بھی ملیں ان کو کیا ہے، قتل کر دیا جائے۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو کیا ہے، بیان کیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، تو جب ہم بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد ہم جس کے پاس جاتے ہیں وہ ہے ڈاکٹر۔ کوئی بھی بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس سے اگر بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تو جو اس سے بڑے ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ لوگ ہیں، ان کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں۔ یعنی ہم اگر بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس سے ٹھیک نہیں ہوئے تو اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ پھر یا تو پھر اللہ نے جن کو دولت سے نوازا ہے وہ بڑے بڑے اسپتالوں پر کیا ہے، جاتے ہیں، وہاں کیا اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم دین سیکھنے کے لیے دین کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں، دین کے جو رہبر ہیں، جو علماء جن کی ذمہ داری لوگوں کو دین کے احکامات پہنچانا ہے، ان تک نہیں جاتے۔ ہم اب دین سیکھنے کے لیے کیا ہے، کرکٹر کے پاس بھی چلے جائیں گے، دین سیکھنے کے لیے عام لوگوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو بھی قرآن پاک لے کر بیٹھ جائے، اردو میں ترجمہ کرنے لگ جائے، بڑی داڑھی ہو، امامہ لگا لے، تو ہم سمجھنا بھی یہی کیا ہے، دین کا اسپیشلسٹ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ جو لوگ میڈیا پر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے دین سیکھا ہی نہیں، ہم ان سے کیا ہے، دین سیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عالم دین سے کیا علم دین سیکھنا چاہیے، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو عالم دین کی بات کر رہا ہے، اس نے ایک بڑی محنت، بڑا وقت لگایا ہے، 8 سال اس نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے۔ 8 سال کہنا تو آسان ہے،
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے وہی اس نعمت کو کیا سنبھالتا ہے۔ 8 سال پڑھنے کے بعد جب وہ لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے، ہم لوگ سمجھتے کہ شاید یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن جو میڈیا پر بیٹھے ہیں، کرکٹر ہے، اب وہ دین کی بات کر رہا ہے، ہمیں اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اب ہم دین ایسے لوگوں سے سیکھیں جو پوری زندگی کرکٹ کھیلتا رہا، آخری وقت آیا اس نے داڑھی رکھی، 5 وقت نماز پڑھنے لگا، اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں دین یہی صحیح سکھائے گا، اس سے دین سیکھنا چاہیے۔ تو خرابی یہاں ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں، اگر ہمیں دوائی لینی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل موجود ہے، آپ دوائی لیں ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری طبیعت ہو گئی ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن سے ہمارا بدن صحیح ہوتا ہے، لیکن جب ہمارا ایمان کمزور ہو گیا تو ایمان کو بچانے کے لیے ہم ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں، دین کے علماء ہیں۔ جب ہم ان علماء کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ایسے لوگ کبھی بھی سر نہیں اٹھائیں گے۔ تو آج یہ جو سب ہمارے سامنے جو معاملات ہو رہے ہیں کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 10-15 سال پہلے ایسا کوئی ماحول نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کیونکہ لوگ پہلے علماء کرام کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، لیکن جب یہ ماحول تبدیل ہوا تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر کوئی کیا ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا فلاں گلی میں ایک شخص ہے، فلاں جگہ پر ایک شخص ہے۔ یہ سب کیوں ہوا کہ دین کے جو اسپیشلسٹ علماء تھے ان کے پاس ہم نے جانا چھوڑ دیا، دین ایسے لوگوں سے سیکھنے لگے جن کو دین کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ تو یہ اس کی خرابی ہے۔ تو یہ آج جو اتنا بڑا معرکہ ہو رہا ہے فرانس میں یا دیگر ممالک میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، ان کا ایمان کمزور ہوا علماء سے دوری کی وجہ سے۔ اگر ہم علماء سے وابستہ رہتے، ہمارا ایمان مضبوط رہتا، کوئی بھی شخص ایک دفعہ اٹھتا اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی تو پھر کیا لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی کمزوری کو دور فرمائے، ہمارا ایمان مضبوط فرمائے اور قرآن حدیث کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔